السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے طریقہ اسلام کا حصہ دوم یعنی خلافت راستہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہم خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے پڑھا کہ کس طرح سے آپ کو خلافت کے لیے تمام مسلمانوں کی رائے سے جو تھا آپ کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتنہ انگیزی کیوں پیدا ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا وہ دور تھا جو کہ کامیاب ترین دور تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتنہ انگیزی پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے 5 سال بہت امن اور خوشحالی کے گزرے، لیکن اس فارغ البالی نے رشک اور حسد اور بغض اور عداوت کو بھی جنم دیا۔ یعنی اسلامی کی سلطنت جو اتنی ترقی کر رہی تھی، دوسرے لوگوں نے اس کے اندر جو تھا بغض، ان کے لیے دشمنی اور عداوت پیدا کر دی۔ دشمنان اسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور حکومت میں، کیونکہ آپ طبیعتاً بہت زیادہ نازک تھے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سازشوں اور فتنوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر جا کر ختم ہوا اور اسلامی قوت اور یکجہتی کو پارا پارا کر دیا۔ اس فتنہ انگیزی کے جو وجوہات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کبار کی کمی، یعنی اکابرین صحابہ، معزز ترین جو صحابہ تھے ان کی کمی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور مخلص صحابہ جو تھے آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھتے جاتے تھے، اور بعض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ملکی معاملات میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے۔ ان کی جگہ نئی نسل لے رہی تھی جن میں اسلاف جیسا اثار اور مروت تو موجود نہ تھا، البتہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے رشک اور حسد اور جاہ و طلبی کا مادہ زیادہ پائیدہ تھا، اس لیے وہ ذاتی مفادات کو قومی اور ملی مفادات پر ترجیح دینے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی ظاہر ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت اور اقتدار کی ہوس تمہارے دین میں فساد پیدا کر دے گی۔ یعنی وہ کابرین صحابہ اب جو اس دنیا سے چلے گئے تھے یا بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، اب وہ انتظامی امور میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، ان کی جگہ ان کی نئی نسل نے، ان کی اولاد نے لے لی تھی۔ اب ان کی اولاد میں ویسا مروت، ویسا جذبہ، ویسا اثار نہیں تھا جیسا کہ صحابہ میں خود موجود تھا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی، جو بات کی تھی کہ ایک دولت اور اقتدار کی جو لالچ ہے وہ دین میں فساد پیدا کرے گی، یہ بات بھی سچ ثابت ہونے لگی کہ نئی نسل میں جو ان کی دولت اور اقتدار کی وجہ سے رشک، حسد اور جو تکبر پیدا ہو رہا تھا وہ دین میں فساد پیدا کرنے جا رہی تھی۔ قریش پر پابندی کا خاتمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش تھے، یعنی وہ بہت دور کی سوچتے تھے۔ انہوں نے اپنے حکومت میں اکابر قریش پر مدینہ سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی تھی، یعنی قریش میں سے جو معزز ترین تھے ان لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینہ سے باہر جا کر کہیں دوسری جگہ پر قیام کریں۔ ان کا خیال تھا کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ ان کی چاپلوسی کر کے ان میں ہوس اقتدار پیدا کر دیں گے، اس طرح خانہ جنگیوں کی بنیاد پڑ جائے گی۔ لیکن حضرت عثمان نے قریش پر سے مدینہ منورہ میں رہنے کی پابندی ختم کر دی۔ قریشی سردار دور دراز علاقوں میں پھیل گئے اور شر پسندوں نے ان کے نام پر کئی فتنے کھڑے کر دیے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کو پتہ تھا کہ اگر معزز ترین جو قریشی ہیں وہ اگر دوسرے مفتوحہ علاقوں میں جا کر آباد ہونے لگے تو وہاں کے لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ کو اقتدار پر قابض ہونا رہی ہے، آپ کو حکومت لینی چاہیے، آپ زیادہ معزز ہیں، تو اس طرح لوگوں میں آپس میں جو ہے وہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا آپ نے معزز جو اور اکابر جو قریشی تھے ان کو باہر جا کر قیام کرنے پر پابندی کر دی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نرم مزاج، اپنی نرم طبیعت کے تحت ان پر یہ پابندی ختم کر دی، جس کی وجہ سے فتنہ انگیزیوں نے سر اٹھایا۔ مفتوحہ اقوام کا جذبہ انتقام۔ جن ممالک کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہاں کی رعایا سے بڑی رواداری، فیاضی اور نرم سلوکی کی گئی، لیکن پھر بھی بعض اقتدار پسند افراد کے دلوں میں انتقام کے جذبات جو تھے وہ ابھی تک موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں اور مجوسیوں سے سازش کر کے خلافت اسلامیہ کو درہم برہم کرنے کے منصوبے بنا لیے۔
قریش کا جذبہ تفاخر، قریش اپنے خاندان کو تمام عربوں سے اعلیٰ و ارفع سمجھتے تھے۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں جگیریں بھی دی گئی تھیں، لیکن دیگر قبائل جن کا خون پسینہ اسلامی فتوحات کا باعث بنا، اسلامی قوت اور مساوات کی بنیاد پر وہ ان کے فخر اور غرور کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت، اسلام سے قبل بنی ہاشم اور بنی امیہ میں مخالفت موجود تھی جو قبول اسلام کی وجہ سے عارضی طور پر دب گئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں اکثر کلیدی عہدوں پر بنو امیہ کے افراد کو دے کر رقابت کی چنگاری پھر سلگنے لگی، یعنی قریش بنو ہاشم کے لوگوں میں ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو بنی امیہ کے لوگوں پر عہدوں پر فائز کیا ہے، اس لیے ان کے دل میں جو تھی وہ دشمنی کی چنگاری پیدا ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، اب معمولی بدعنوانیوں پر چشم پوشی کر جاتے، لیکن اس سے موقع شناس اور مفاد پرست لوگوں کو حد سے تجاوز کرنے میں کوئی باک محسوس نہ ہوئی۔ انتظام سلطنت میں خرابی کا عنصر نمایاں ہونے لگا۔ بعض گورنروں کی معزولی، خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی نے بعض وجوہات کی بنا پر چند گورنروں کو معزول کر دیا تھا، یعنی ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنے منصب سے الگ ہو کر آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور آپ کے جو حوصلہ افزائی تھی، جو پراپیگنڈے تھے ان کے خلاف ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں تھیں ان میں ملوث ہونے لگے۔ تو یہ تھی چند وجوہات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ نرم مزاج تھے اور آپ اکثر غلطیوں پر جو تھے، بدعنوانیوں پر جو تھے وہ چشم پوش کر دیتے تھے، لوگوں کو عفو و درگزر سے بہت زیادہ کام لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کی اس نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سازشیں کون کون سی تھی یہ دیکھتے ہیں۔ خوفناک سازش، عتبہ عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی۔ 33 ہجری میں حضرت عثمان کے خلاف ایک سوچی سمجھی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کا بانی ایک نو مسلم یہودی عبداللہ بن سبا تھا اور یہ منافق تھا۔ یہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں تھا۔ یہ شخص بڑا ذہین، مکار اور سازشی تھا۔ کیونکہ یہودی مذہب پر قائم رہ کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور حضرت عثمان بلکہ پورے عالم اسلام کے خلاف ایک گھنونی سازش تیار کر لی تھی۔ قبائلی عصبیت کو خوا دینا، ابن سبا نے یعنی عبداللہ بن سبا نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی درینہ رقابت یعنی پرانی دشمنی کو خوا دیتے ہوئے اس نے یہ کام شروع کیا۔ بنو ہاشم کا حامی بن کر حضرت عثمان کے خلاف سازش کی۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے چند سادہ نظریات اور عقائد بھی پیش کیے، مثلا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کی طرح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی ایک وارث ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث حضرت علی ہیں، لہذا اس وقت جو لوگ خلافت پر قابض ہیں وہ سب غاضب اور ظالم ہیں، اصل حق صرف حضرت علی کا ہے، اور اس قسم کے ناپاک کنڈے استعمال کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ یہی عبداللہ بن سبا تھا جس نے اسلامی ریاست میں اسلام میں سب سے پہلے فتنہ انگیزی یعنی فرقہ جو سب سے پہلے بنایا تھا، یہی عبداللہ بن سبا تھا جس کا اثر آج تک ہماری دنیا میں موجود ہے۔ اور اسی فتنہ انگیزی کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ امال کے خلاف فرضی داستانیں، حضرت عثمان اور وحدت ملی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے عہد عثمانی کے امال کے خلاف ان کی بدعنوانی اور ظلم زیادتیوں کی منگرد کہانیاں بنائیں اور حضرت عثمان کی کنبہ پروری کے فرضی قصے بڑھا چڑھا کر عوام کے سامنے پیش کیے۔ اس نے اپنی تحریک کا آغاز جو تھا وہ بصرہ سے کیا تھا، جہاں سے اسے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بصرہ کو علم ہوا، والی بصرہ یعنی بصرہ کا اس وقت جو گورنر تھا اس کو علم ہوا تو اس نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ کوفہ پہنچا اور وہاں پر بھی جا کر اس نے اپنا یہ کام شروع کیا اور لوگوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر شام پہنچا، وہاں پر حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، ان کی سیاسی بصیرت کے سامنے اس کا چراغ بغاوت نہ چل سکا تو مصر چلا گیا۔ پھر عراق صوبائی تحریک کا مرکز بن گیا۔ الگر سیاسی تحریک کے اثرات سے مفتوحہ علاقے جلد اثر پذیر ہو گئے، چنانچہ کوفہ اور بصرہ میں حضرت عثمان غنی کی کھلا مخالفت جو تھی اس کا آغاز ہو گیا۔ لوگوں میں عثمانی اعمال کو بدنام کرنے کے لیے جعلی خطوط بھی لکھے جاتے اور انہیں اعمال کے خلاف بھڑکایا جاتا۔ تحقیقاتی کمیشن،
مفسدین کے جعلی پروپیگنڈے کا اثر زائل کرنے اور حقیقت حال کا جائزہ لینے کے لیے 35 ہجری میں حضرت عثمان نے اکابر صحابہ پر مشتمل ایک تحقیقی کمیٹی بنائی جو ملک کا دورہ کر کے حکام کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تحقیق کرے اور خلیفۃ المسلمین کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ حضرت عثمان کو ہر طرف سے اچھی رپورٹیں ملیں۔ امال کا مقام اجلاس۔ امال کے خلاف تحقیقاتی کمیشن کی طرف سے کوئی رپورٹ موصول نہ ہوئی، لیکن حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے تمام امال یعنی جتنے بھی لوگ تھے، حکام تھے، ان کو حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں طلب کر لیا تاکہ اس فتنے کو ختم کیا جا سکے۔ سب نے رائے دی کہ تحریک کو سختی سے کچل دیا جائے اور اس کے سرگنے کو قتل کر دیا جائے، مگر فطرتاً نرم اور حلیم ہونے کے باعث حضرت عثمان نے یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ کو شام چلے آنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے دیار نبی سے دوری کو پسند نہ کیا۔ امیر معاویہ نے مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج بھیجنے کی پیشکش کی جس سے خون ریزی کے خطرے کی وجہ سے قبول نہ کیا گیا۔ تاہم آپ نے امال کو تلقین کی کہ وہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں، حقدار کے حق کا خیال رکھیں، عوام سے فراخ دلی سے پیش آئیں، البتہ حقوق اللہ میں کوئی رعایت نہ برتیں۔ باغیوں کا مدینہ میں اجتماع۔ صوبائی تحریک نے یہ پروگرام طے کیا کہ جو ہی امال حج سے واپس آئیں، یعنی حکام جیسے ہی حج سے واپس آئیں گے وہ فتنہ برپا کر دیں گے، مگر کسی وجہ سے اس میں رکاوٹ پڑ گئی۔ اب انہوں نے یہ طے کیا کہ کوفہ، بصرہ اور مصر سے برابر تعداد کے گروہ نکل کر 35 ہجری میں تقریباً ایک ہی وقت میں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ مشہور کیا کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی ترویج کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن اصل میں یہ حضرت علی کو اہل کوفہ، حضرت زبیر اور اہل بصرہ حضرت طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے نمائندے ان تینوں صاحب کے پاس پہنچے، مگر انہوں نے اس کو ہرگز قبول نہ کیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ راز بھی فاش ہوا کہ ان صاحب کی طرف سے مختلف شہروں میں جعلی خطوط بھی لکھے گئے تھے کہ یہ دیکھ کر اکثر لوگ ان سے الگ ہو گئے، یعنی حضرت علی کی طرف سے، حضرت زبیر کی طرف سے اور حضرت طلحہ کی طرف سے جھوٹے خط جو تھے کہ وہ جو ہے حکومت لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو لکھے گئے تھے، اور لوگ جو تھے وہ پھر حضرت عثمان کی حکومت سے الگ ہونے کو ترجیح دینے لگے۔ اب باغیوں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیا تھے؟ ان باغیوں نے اب براہ راست حضرت عمر کے پاس حاضر ہو کر بعض بے بنیاد اعتراضات پیش کیے۔ سب سے پہلے کبار صحابہ کے مظلوم باغیوں کی طرف سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کو مظلوم کر کے ان کی جگہ عموی خاندان کے یعنی اپنے خاندان کے نہ تجربہ کار اور نہ اہل افراد کا تقرر کیا ہے۔ مثلاً مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم اور عمر بن العاص کو ان کے عہدوں سے معزول کیا گیا۔ اقربا پروری۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو عطیات سے نوازتے ہیں، یعنی ان کو زیادہ جو ہے وہ مال دولت دیتے ہیں، یوں آپ بیت المال کا بے انصافی سے کام لیتے ہیں۔ بقیع کی چراگاہ۔ باغیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان نے بقیع کی چراگاہ کو اپنے لیے محسوس کر لیا ہے اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتے۔ بدعتوں کا ترویج۔ حضرت عثمان پر اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے دوران حج منع کے مقام پر مکمل نماز قصر نہیں ادا کی، جو کہ بدعت ہے۔ نیز جمعۃ المبارک میں دوسری اذان کا بھی اضافہ کیا گیا، جو کہ دین میں نئی بات کے اضافے کی دلیل ہے۔ جلیل القدر صحابہ کے ساتھ بدسلوکی پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ سخت رویہ اپنایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ بند کر دیا۔ عمومی اعمال کا محاسبہ نہ کرنا۔ حضرت عثمان پر باغیوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ عمومی خاندان یعنی بنو امیہ کا جو خاندان تھا جس سے آپ کا تعلق تھا، آپ ان کی بدعمالیوں پر ان سے سوالات نہیں کرتے اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ سزائیں نہیں دیتے۔ قرآن نسخوں کو جلانا۔ باغیوں نے حضرت عثمان پر ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ آپ نے مصحف یعنی قرآن صدیقی کے سوا تمام مصاحف جلا دیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے جو قرآن پاک لکھا تھا صرف اس کو رکھا اور باقی جتنی بھی قرآن پاک کی نقول تھی ان کو جلا دیا۔ حکم بن العاص کو مدینہ بلانا۔ حکم بن العاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا، حضرت عثمان نے اسے مدینے میں کیوں واپس بلوا لیا؟ شاذ روایات پر عمل۔ باغیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان نے فرائض میں شاذ روایات پر عمل کیا، یعنی ایسی روایات جن کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں جاتا، حالانکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق پوری توثیق کے بغیر روایات قبول نہ کرتے تھے۔ مصری وفد سے بدعہدی۔ شرع پسندوں کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے مصری وفد سے جو عہد کیا تھا اس کی بدعہدی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات کا باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کا جواب کیا ہے۔ مظلوم کی نہایت معقول وجہ۔
یعنی کابر صحابہ کی جو مزدوری تھی، اور باغیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کابرین صحابہ کو مزدور کیوں کیا گیا، اس کی وجوہات تھیں۔ حضرت عثمان کو بطور خلیفہ یہ حق حاصل تھا کہ وہ بہتر نظام چلانے کے لیے مناسب فیصلے کرتے اور جسے مناسب خیال کرتے مزدور فرماتے، لیکن پھر بھی آپ نے خوب غور و عوض کے بعد معقول وجوہات کی بنا پر کچھ صحابہ کرام کو مزدور کیا۔ مثلاً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بصرہ کو اس لیے مزدور کیا گیا کہ ان کے خلاف اس صوبے کے لوگوں کو بعض شکایات تھی، نیز اس وجہ سے آپ نے کوفہ اور بصرہ کی فوجوں میں کشیدگی پیدا ہو رہی تھی۔ کوفہ اور بصرہ کی فوجیں جو تھیں وہ آپس میں لڑنے کے درپے تھیں، اس لیے آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مزدور کیا۔ کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ کو حضرت عمر کی وصیت کے مطابق مزدور کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے سرکاری خزانے سے قرض لیا جسے وہ وقت پر واپس نہ کر سکے۔ عبداللہ بن مسعود خازن تھے، انہوں نے جب واپسی کا مطالبہ کیا تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ گروہ بندی کے خطرے کے پیش نظر حضرت سعد کو مزدور کیا گیا کیونکہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے قرض لے کر واپس نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن ارقم کو ضعیف العمری کی وجہ سے الگ کرنا پڑا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ اب معاملات کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتے تھے۔ گرد کے ہر مزدوری کے پیچھے کچھ معقول وجوہات تھیں، لیکن باغیوں نے اسے اعتراضات بن کے صبا کی جو تحریک تھی، فتنہ انگیزی تھی، اس کو ہوا دی۔ ذاتی مال سے خدمت۔ حضرت عثمان مدینہ کے متمول ترین افراد میں شامل ہوتے تھے، یعنی آپ امیر ترین افراد میں شامل تھے۔ وہ خلیفہ بننے سے قبل بھی جود و سخا میں شہرت رکھتے تھے اور غنی کے لقب سے مشہور تھے، لہذا آپ نے باغیوں کو اقربا پروری کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے عزیز و اقارب کی خدمت کی ہے، میں بیت المال سے اس کام کے لیے کچھ لینا جائز نہیں سمجھتا۔ یعنی آپ کا جو ذاتی مال تھا، آپ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ اپنے ذاتی مال سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، اب بیت المال سے اس کا کچھ بھی لے کر ان کو نہیں دیتے تھے۔ اب جو دوسرا اعتراض تھا کہ بقیع کی چراگاہ، حضرت عثمان نے جواب دیا کہ بقیع کی چراگاہ بیت المال کے مویشیوں کے لیے محسوس کی گئی ہے، میرے پاس حج کی سواری کے لیے 2 اونٹوں کے سوا کوئی مویشی ہی نہیں ہے۔ یعنی بیت المال کے جو مویشی تھے، جو مویشی لوگوں کے استعمال کے لیے بیت المال میں جمع ہوتے تھے، وہ چراگاہ صرف ان کے لیے تھی۔ حضرت عثمان اپنے جانوروں کو، ان کے پاس تو صرف 2 اونٹنیاں تھیں، وہ ان کے لیے بھی وہ چراگاہ کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ قیام کی نیت۔ حضرت عثمان نے منع میں قصر نماز ادا نہ کرنے کا مسکت جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر قیام کی نیت کر لی تھی، اور حدیث نبوی ہے کہ جو شخص کسی شہر میں اقامت کی نیت کر لے تو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے، لہذا یہ بدعت نہ تھی۔ نماز قصر کہتے ہیں جو بندہ سفر میں ہوتا ہے اور سفر میں وہ پوری نماز ادا نہیں کرتا بلکہ صرف 2 فرض ادا کرتا ہے، اسے نماز قصر کہتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کوئی شخص کسی شہر میں جا کر وہاں پر قیام کرنے کی نیت کر لے تو پھر وہ نماز قصر یعنی آدھی نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ سیاسی مصلحت۔ اکابر صحابہ سے بدسلوکی نہیں کی گئی۔ حضرت عمر کے دور میں بھی بہت سے اعمال کو سیاسی مصلحت کی بنا پر اعلانیہ سرزنش کی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر سے فحائش کی وجہ یہ تھی کہ وہ صبائی تحریک سے متاثر ہو کر مرکز کے خلاف سازشوں میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری کو حضرت عثمان نے جلا وطن نہیں کیا، وہ خود گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی پر بند کیا گیا، لہذا یہ اعتراض بے معنی ہے کہ حضرت عثمان نے صحابہ کابرین سے سختی سے رویہ اپنایا۔ بدعنوانی کا تدارک۔ حضرت عثمان پر یہ الزام بھی بے بنیاد تھا کہ آپ نے عمومی اعمال کی بدعنوانیوں پر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ آپ حج کے موقع پر اعمال کے خلاف شکایات سنتے اور ان پر خود کارروائی فرماتے تھے۔ اہل کوفہ کی شکایت پر معید بن العاص کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر مقرر فرمایا۔ آپ نے اعمال کی بدعنوانیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشن بھی مقرر فرمایا، لیکن کسی کی کوئی بدعنوانی تحقیقات سے ثابت نہ ہوئی۔ امت مسلمہ پر احسان۔ حضرت عثمان نے مصحف صدیقی کے تمام مصاحف ضائع کرا دیے۔ یہ آپ کا امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ پوری امت کو ایک قرآن پر آپ نے جمع کر دیا، اس لیے تو آپ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو امت میں مصاحف قرآنی کا اختلاف ملت اسلامیہ میں انتشار کا باعث بن جاتا۔ یعنی آپ نے تمام جتنی بھی باقی قرآت تھی اور جو صحیح قرآن تھا اس ایک قرآت پر آپ نے لوگوں کو جمع کر دیا۔ لوگوں کا یہ اعتراض کہ آپ نے باقی قرآت کو کیوں ختم کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ قرآت کی وجہ سے آپس میں گروہوں میں بٹ جاتے اور قرآن میں بھی اختلاف کرنے لگے، لہذا یہ آپ کا امت پر احسان تھا کہ آپ نے ایک قرآن پر لوگوں کو متحد کیا۔ حکم بن الاس کی واپسی۔ حکم بن الاس کی واپسی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت عثمان نے فرمایا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی واپسی کی اجازت لے لی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد کی نوبت نہ آ سکی، لہٰذا اپنے عہد خلافت میں نے اسے واپس بلا لیا۔ متواتر روایات پر عمل حضرت عثمان پر باغیوں نے جو بھی لغو اعتراضات کیے تھے کہ آپ متواتر روایات کو چھوڑ کر شاذ روایات یعنی ایسی روایات جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت ہوتی ہیں ان پر عمل نہیں کیا، اور ایسی روایات جو کہ لوگوں نے بیان کی اس پر عمل کیا، یہ غلط تھا، لیکن اس کے ثبوت میں وہ خود کو کوئی واقعہ پیش نہ کر سکے، یعنی کوئی دلیل نہ دے سکے۔ فساد کا بہانہ حضرت عثمان نے مصری وفد سے کوئی بات عہدی نہیں کی تھی، در حقیقت مفسدین آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، یعنی جو اعتراض کرنے والے تھے وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کے متعلق جو تھے یہ اعتراضات بنا کر آپ نے مصر کے لوگوں کو جو تھا وہ بدعنوانی پر اکسایا۔ لہذا حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے لیے گردن کٹوانا عزیز تر ہے، بجائے اس کے کہ میں وہ قمیض اتار دوں جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک دوسرے کو دوڑتا چھوڑ جاؤں۔ یعنی آپ نے مصر کے لوگ مدینہ پر جم کر بیٹھ گئے اور اپنا مطالبہ منوانے کی رٹ لگاتے رہے۔ ایک ماہ کے بعد حضرت عثمان جمعہ کے روز تقریر فرما رہے تھے کہ باغیوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، آپ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑے۔ اہل مدینہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ اگر آپ اس چیز کی اجازت دیتے تو مدینہ میں قتل و غارت ہوتا، اور آپ کو یہ کسی بھی قسم پر منظور نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل و غارت یا خون ریزی ہو۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ۔ حضرت عثمان پر تمام اعتراضات جو تھے وہ فضول اور جھوٹے ثابت ہوئے، مگر مصر کے لوگوں نے ذیلی حد کا بہانہ بنا کر مدینہ منورہ میں خلر بازی مچا دی۔ حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا گیا، بعض جان نثاروں کو حفاظت پہنچ گئے، مگر آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ آخر میں باغیوں نے پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن الٹا ان کی بھی توہین کی گئی۔ آخر میں باغیوں نے آپ پر پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے الٹا ان کی بھی توہین کر دی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت باغیوں کا مقابلہ کریں گے، مگر آپ نے خون ریزی کی اجازت بالکل نہ دی۔ حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے بار بار اپنی صفائی پیش کی اور اسلامی خدمات کی یاد دلائی، مگر ان پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو باخدا، اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک ایک ساتھ نہ تو نماز پڑھو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ اور حضرت عثمان کی یہ بات بالکل صحیح تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آج تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ حضرت عثمان کی شہادت میں ایک وہ دروازہ تھا جو کہ مسلمانوں کے اور ان کے جو انتشار تھا اس کے درمیان تھا۔ حضرت عثمان کا وہ شہید کرنے کے بعد مسلمانوں میں انتشار اس قدر پھیل گیا کہ مسلمان آج تک اس دنیا میں جو تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان نے انہیں اسی چیز کی یاد دہانی کروائی۔ باغیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر محاصرے کی خبر دور دراز تک پھیل گئی تو باہر سے فوجیں آ جائیں گی، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو جلد از جلد شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ مدینہ کے نوجوانوں کا ایک گروہ رات دن حضرت عثمان کی حفاظت کر رہا تھا، جس میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر شامل تھے، مگر انہیں کسی سے لڑنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن باغی جو تھے موقع پا کر دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ آپ کے بچاؤ کے لیے دوڑیں اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک اور ظالم نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ ماری، خون کا فوارہ قرآن مجید کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ ایک مصری ظالم نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ 2 دن تک لاش مبارک بے غور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند افراد نے ہمت کر کے خفیہ طور پر تجہیز و تکفین کی اور جنت البقیع میں دفن کر کے باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان بھی مٹا دیا، کیونکہ باقی آپ کی تجہیز و تکفین بھی نہ کرنے دیتے اور وہ آپ کی لاش کی بے حرمتی کرتے۔ اس وجہ سے آپ کی قبر کا نشان جو تھا وہ مٹا دیا گیا اور آپ کی تدفین جو تھی وہ لوگوں سے چھپا کر کی گئی۔ ہم کربلا کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کی تاریخ کی جو بنیاد تھی یہ اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب عبداللہ بن سبا نے ایک سازش لڑی اور شیعان علی کے نام سے ایک جماعت تیار کی۔
حضرت علی کا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ حضرت علی کے نام سے جھوٹے خطوط لکھے گئے اور عبداللہ بن سبا ایک منافق نے شیعان علی کے نام سے ایک جماعت کی جو تھی بنیاد رکھی اور ایک تحریکی سبا جو تھی وہ چلائی اور حضرت عثمان کے خلاف سازشیں کی اور حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ان کو شہید کروا دیا۔ حضرت عثمان غنی وہ جلیل القدر صحابہ جو کہ ذو النورین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، ان پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند کرنے کے بعد آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا اور آپ کی لاش کی اتنی بے حرمتی کی گئی کہ 2 دن تک بغور و کفن آپ کی لاش ایسے ہی گھر میں پڑی رہی۔ تیسرے دن آپ کا جنازہ چھپ کر کیا گیا اور آپ کی قبر مبارک کو چھپ کر جو تھا وہ بنانا پڑا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے اثرات کیا ہوئے؟ حضرت عثمان کی شہادت تاریخ اسلام کا المناک باب ہے۔ اس واقعے نے وحدت ملی اور اسلامی شیرازہ بندی کو اس قدر درہم برہم کیا کہ پھر کسی کے سنبھلے نہ سنبھلے۔ شہادت سے قبل آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ خرف بہرف پوری ہوئی۔ ان کی شہادت سے امت مسلمہ درج ذیل مسائل کا شکار ہوئی۔ امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور مسلمان کئی گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ سب سے پہلے فرقے کی بنیاد جو تھی وہ اسی دور میں عبداللہ بن سبا نے رکھی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان مزید گروہوں میں بٹ گئے۔ فتوحات اور اسلامی سلطنت کی حدود میں تصحیح کا کام رک گیا۔ مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ مسلمان باہمی کشمکش میں ایک دوسرے کو ان کے پیاسے ہو گئے۔ اسلام کا مرکزی اور شورائی نظام بھی درہم برہم ہو گیا اور حصول اقتدار کے لیے جنگیں ہونے لگی۔ مسلمانوں کی قوت خانہ جنگی سے کمزور ہو گئی اور اسلام دشمن قوتوں کو انتقامی کارروائیاں کرنے کا موقع مل گیا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی بے راہ روی کی وجہ سے بعد میں غلام ہوئے اور آج کے دور میں مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کون کون سے فتنے ہوئے اور آپ نے ان فتنوں کو کس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن باغیوں کی سازش اتنی کامیاب ہوئی کہ انہوں نے آپ کا جو زندگی تھی وہ آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ جو تھی وہ مختلف گروہوں میں مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور آج تک مسلمان جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں کون کون سے کارنامے جو تھے وہ سر انجام دیے، اہم فتوحات کون سی تھی آپ کی۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے ابتدائی چند سال امن اور خوشحالی کے تھے۔ ان میں آپ نے اسلام کی سرحدیں اسپین، چین اور ہندوستان تک جا پہنچی۔ نیز طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے ممالک بھی آپ نے فتح کیے۔ قبرص کے جزیرے بھی اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اس کے بعد ایرانی بغاوتیں ختم کی گئی اور غزنی اور کابل کے علاقے بھی فتح کیے گئے۔ حفاظت قرآن حضرت عثمان غنی کی اسلامی خدمات میں سے حفاظت قرآن ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تدوین و کتابت قرآن کا کام حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کے عہد میں پھر الفاظ کے تلفظ پر اختلاف رونما ہونے لگا تو آپ نے مصحف صدیقی کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور ام المؤمنین حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ان سے قرآن حکیم کا نسخہ منگا کر لہجہ قریش میں اس کی نقل کرائیں اور اسلامی ممالک کے ہر کوشے میں بھجوائیں۔ ایک نقل مدینہ میں بھی محفوظ کر لی۔ اس طرح قرآن کا اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کا بھی لقب دیا گیا کیونکہ آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر ایک لہجے پر اکٹھا کیا۔ موزنوں کی تنہا مسجدوں میں ائمہ کی تنخواہوں اور اہتمام فاروق اعظم کے دور میں کر دیا۔ موزنوں کی تنخواہ منظوری دور عثمانی میں دی گئی۔ مسجد نبوی میں توسیع حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی میں توسیع کرائی گئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناکافی ثابت ہوئی۔ 29 ہجری میں مسجد نبوی میں پھر توسیع کی گئی۔ عمارت میں چونا پتھر استعمال کیا گیا، ستونوں کو شیشے سے مضبوط بنایا گیا۔ بحری بیڑے کا قیام حضرت عثمان کے عہدے میں اسلامی فوج میں بحری بیڑے کا اضافہ کیا گیا جو کہ بہت مفید ثابت ہوا، سمندر پار علاقوں کو فتح کرنے کا باعث بنا۔ مسلمانوں نے بحری فوج کو اس قدر ترقی دی کہ دنیا کی مسلمہ طاقتور بحری فوج کے حامل رومیوں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رفاہ عامہ کے کام حضرت عثمان کے دور میں دفاتر کی وسیع عمارتیں تعمیر ہوئیں، رعایا کے آرام کے لیے سڑکیں، پل، مسافر خانے بنائے، بہت سے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے گئے اور کئی نہریں بھی کھدوائی گئیں۔ حفاظتی بند کی تعمیر مدینہ منورہ خیبر کی سمت نشید میں تھا۔
یعنی خیبر کی طرف سے وہ نیچے ڈہلوان میں تھا، اس لیے شہر میں اس طرف سے سیلاب آ جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر حفاظتی بند تعمیر کر دیا اور ایک نہر کھدوا کر سیلاب کا رخ تبدیل کر دیا، جس سے مدینہ کے لوگوں کو سیلاب سے حفاظت مل گئی۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے کارنامے، اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور کس طرح سے آپ کی تدفین کی گئی۔ ہمارا یہ ٹاپک ہمارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔